ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ جتنی بھی محافل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منعقد کی گئیں، اللہ کریم سب کو قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل کو بھی اللہ کریم قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں سب کو حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، جو ضد ہے وہ حق سمجھ لینے کے بعد بھی ماننے ضد نہیں دیتی. بتائیے، جب اہل مکہ نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا اور لوگوں کو فرمایا اشہدو اشہدو اشہدو، گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اس طرف ایک ٹکڑا ہے اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو مان لینے کے، دیکھ لینے کے باوجود کیا وہ سارے حق کو مان گئے تھے؟ کس چیز نے ان کو انکار پر مجبور کیا؟ وہ ضد تھی. وہ کیا تھی؟ اور جو ضد ہے نا حق کے خلاف، یہ بہت نقصان دہ ہے. اور سب سے پہلے جس نے ضد کی وہ ابلیس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کر بھی لیا، اور ابلیس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ایسے ہی ہے نا، ضد نے روکا. اچھا چلو، اس نے ضد کر لی، تو اس ضد کا نفع اس کو ہوا یا نقصان ہوا؟
نقصان ہوا، اس کی ضد کا کسی اور کو بھی نقصان ہوا، اسی کو نقصان ہوا نا۔ تو جو ضد کرتا ہے نا حق کو دیکھ لینے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد جو ضد کرتا ہے نہیں مانتا، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، وہ نقصان اپنا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ محافل جو میلاد شریف کی محافل ہوتی ہیں یا جشن منایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، خوشیاں کی جاتی ہیں، تو ایک بات میں یہ بھی کرتا ہوں کہ صرف جھنڈیاں لگانے اور لائٹیں گھروں پر، گلیوں میں، مسجدوں میں یا جلسہ گاہوں میں لائٹیں اور جھنڈیاں لگا کر ہم اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم اپنے چہرے بھی سنت مصطفیٰ سے سجایا کریں۔ کیوں جی؟ ہمارے چہرے سنت مصطفیٰ سے سج جائیں تو میرا خیال ہے یہ لائٹوں سے بھی زیادہ ہمیں ثواب ہوگا، یقیناً لائٹوں کا ثواب ہوگا۔ جو کہتے ہیں نا یہ فضول خرچی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یتیم بھوکے مر رہے ہیں، بیوائیں بھوکی مر رہی ہیں، تو تم لائٹوں پر پیسے لگا دیتے ہو، سجاوٹ پہ پیسے لگا دیتے ہو، تو یہ بیواؤں کو دو پیسے صدقہ کرو۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے یہ کتنا قیمتی غلاف ہے؟ قیمتی ہے نا؟ کروڑوں ریال ایک غلاف کعبہ پر لگتے ہیں۔ ایک پورا کارخانہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے جس نے سارا سال صرف غلاف کعبہ تیار کرنا ہے، اور خالص ریشم کا۔ پھر اس میں جو لکھائی ہے وہ سونے کی تاروں کی ہے، وہ دھاگا نہیں ہے، سونے کی تاروں کی۔ جو سفید رنگ کی لکھائی ہے وہ چاندی کی تاروں کی ہے۔ اور اتنا خرچہ جو غلاف کعبہ پر ہوتا ہے، کیا کعبہ کی شان اس لیے ہے کہ اس پر غلاف قیمتی چڑھایا جاتا ہے؟ تھوڑی قریب کرنا جی بتائیے، کیا خانہ کعبہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ اس پر قیمتی غلاف ہے؟ اگر غلاف نہ ہو تو شان گھٹ جائے گی، غلاف چڑھانے سے شان بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جو کروڑوں ریال غلاف کعبہ پر ہر سال خرچہ آتا ہے، تو اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ اس وقت بیواؤں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے یا بیواؤں کے کارخانے لگ چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو اتنا بڑا قیمتی غلاف چڑھا رہے ہیں وہ بریلوی چڑھا رہے ہیں۔ سونا کا پرنالہ لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کا، اگر وہ چاندی کا لگ جائے یا چاندی کا بھی نہ لگے، لوہے کا لگ جائے، تو کیا اس کی شان نہیں ہوگی؟ شان تو اس میزاب رحمت کی کعبہ کی وجہ سے ہے نا، کہ سونے کی وجہ سے۔ تو وہ سونا جو لگا ہوا ہے، اگر پرنالہ کوئی لوہے کا ہو جائے، سٹیل کا ہو جائے، سیمنٹ کا ہو جائے، شان تو اس کی بھی وہی ہوگی، اور وہ سونا یتیموں کو نہیں دیا جا سکتا، وہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو کیا وہ اتنا جو پھر دروازہ جو ہے پورا، وہ نجدی حکومت کے دور میں وہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ المونیم کا تھا، وہ اتار کر اس کو سونے کا دروازہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ کلوؤں کے حساب سے نہیں، منوں کے حساب سے وہ۔ تو کیا وہ خانہ کعبہ کا دروازہ اگر لکڑی کا ہوتا یا لوہے کا ہوتا، سٹیل کا ہوتا، کیا اس کی شان نہیں تھی؟ تو اتنا خرچہ جو خانہ کعبہ پر ہوا ہے، اور ہر سال جو غلاف نیا چڑھایا جا رہا ہے، کیا اگر ایک غلاف 10-12 سال تک وہی رہتا تو وہ پرانا تو نہیں ہوتا، وہ تو اتنا بہترین بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت غریب مسکین کیوں نہیں یاد آتے، اور اس وقت بدعت کیوں نہیں یاد آتی
جب رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے نا، تو ان کے کفن کی ایک چادر میسر ہوئی، 3 نہیں میسر ہوئی، ایک چادر، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ یہ میری باتیں ذرا غور سے سننا، اگر پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ تو جس وقت ایک مسلمان، اور وہ بھی چوٹی کا مسلمان، شیر اسلام، حضور کا چچا رضی اللہ عنہ، وہ اگر اس کے کفن کا کپڑا میسر نہیں تو خانہ کعبہ پر غلاف سونے کے تاروں والا چڑھتا ہوگا، خانہ کعبہ پر ریشم کا غلاف چڑھتا ہوگا۔ تو یہ جو اتنا قیمتی غلاف چڑھ رہا ہے، کبھی کسی مفتی سے آپ نے سنا ہے کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے؟ سنا ہے کبھی؟ تو پھر اگر خانہ کعبہ پر اتنا قیمتی غلاف چڑھاتے ہو تو جواب یہی ملے گا نا کہ جی کعبہ بھی کمرہ تو ہے، لیکن دنیا کا کوئی کمرہ خانہ کعبہ جیسا نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی اگر زیادہ قیمتی غلاف چڑھا دیا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہوگی، بلکہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہیں، لیکن آپ جیسا کائنات میں کوئی اور انسان نہیں ہے۔ آپ کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، اس لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ لائٹیں لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ فضول خرچی نہیں، بلکہ یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت اسی کو فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ سمجھ آئیے نا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم کعبہ کی عظمت کے لیے، کعبہ کی تعظیم کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعظیم کے ہم بھی منکر نہیں، ہم بھی کعبہ کی تعظیم کے قائل ہیں، لیکن آؤ، صرف کعبہ کی تعظیم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، صرف کعبہ کی تعظیم کرنے والا، جو قریش مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، کعبہ کی تعظیم کرتے تھے کہ نہیں؟ کعبہ کی کرتے تھے، چلے جائیں گے جنت میں؟ کعبہ کی تعظیم صرف کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، ہاں کعبہ کی تعظیم کرنے والا وہ جنت میں جاتا ہے جو کعبہ سے بھی زیادہ کعبہ کے کعبہ کی تعظیم کرنے والا ہو۔ کرو کعبہ کی تعظیم، کون منع کرتا ہے؟ لیکن مشرکین مکہ کی تعظیم کعبہ دیکھو،
صرف کعبہ کی تعظیم کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، جنت میں وہ جاتا ہے جو کعبہ کی بھی تعظیم کرے اور کعبہ کی اس سے زیادہ تعظیم کرے۔ یہ میں نے جو کہا ہے کہ زیادہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں نے شعر پڑھے نا اعلیٰ حضرت کے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہارے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانتے، نہ مانو، اللہ کی بات تو مانتے ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں مکہ میں موجود تھے، کیا یہ دلوں کا مقلب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے دل بدل کر حضور کی غلامی پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں دلوں میں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کعبہ ہی میں رہتے، مکہ ہی میں رہتے۔ جس طرح اہل مدینہ کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ نے پیدا کی ہے نا، تو وہ اہل مکہ کے دلوں میں پیدا کر دیتا، حضور مکہ ہی میں رہتے، ہجرت نہ کرتے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا دکھانا کہ کعبہ زیادہ معظم ہے یا میرا محبوب زیادہ معظم ہے، اس لیے حکم دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو آپ کبھی مکہ کو چھوڑ کر مدینے نہ تشریف لے جاتے۔ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دیا 300 میل، 300۔ اب کعبہ تو رہا مکے میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مدینے میں۔ کچھ جو مسلمان تھے نا، ان کے جو رشتہ دار تھے کافر، انہوں نے کہا یار تم مسلمان رہو، ہم جو مسلک ہے ہمارا ہم وہ رکھتے ہیں، کم از کم تم ہمارے بھائی تو ہو، رشتہ دار تو ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنے مسلک پر رہو۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا محبوب مکے سے ہجرت کر کے جائے مدینے اور تم ہجرت کر سکتے ہو اور پھر مکے میں رہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا مکے کو چھوڑنا اور مدینے میں جانا۔ اس دور میں جو ہجرت کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی تو وہ فرض کا تارک اور گناہگار ٹھہرا۔ تو وہ ہجرت اللہ نے کیوں فرض کی؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک طرف کعبہ ہو، ایک طرف میرا محبوب ہو، یا یوں کہیے ایک طرف بیت اللہ ہو، ایک طرف حبیب اللہ ہو، ایک طرف بیت اللہ ہو، ایک طرف حبیب اللہ ہو، تو دونوں میں سے کسی ایک کی تو جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو فرمایا بیت اللہ کو چھوڑ دینا، حبیب اللہ کے قدموں میں چلے جانا۔ بھائیو عاقل نو ایک نکتہ کافی، عقل مند آدمی کے لیے ایک نکتہ ہی کافی ہوتا ہے۔ عاقل نو ایک نکتہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، بے دینانو اثر نہ کر دی، تے بند نبی سرور دی۔ جو بے دین ہے ان کو تو رسول اللہ علیہ السلام کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، ہماری نصیحت ان کو کیا اثر کرے گی؟ بے دینانو اثر نہ کرتی، بند نبی سرور دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک عاشق وہ فرماتے ہیں مورکھ، جانتے ہو مورکھ؟ مورکھ نو کی
واز نصیحت تے کمبل نو کی پالا لکھ صبون کمبل نو لائے تے پھر کالے دا کمبل نو ساپن لائیے کالے کمبل نو تے چیٹا ہو جاتا ہے مورکھ نو کی واز نصیحت تے کمبل نو کی پالا لکھ صبون کمبل نو لائے تے پھر کالے دا کالا تے جنہ دے دل مہراں جڑیاں ابو جہل کیوں نہیں کلمہ پڑھتا چاند دو ٹکڑے ہوتا تو دیکھا ہے نا کیوں جی پھر اتنے معجزات دیکھ کر کیوں نہیں مسلمان ہوا اللہ نے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم جنہ دے دل مہراں جڑیاں ازلی قہر الہ او وچ گمراہی گئے پرے تے رد ہوئے درگاہ تو مہریں لگ جائیں دلوں پر تو وہ کیسے مانتا ہے اب آئیے یہ جو ہم محفل کرتے ہیں یا جشن مناتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب کریم علیہ السلام ہماری طرف بھیجا تو احسان چونکہ ہم مومنوں پر ہوا ہے تو شکر کرنا بھی ہم پر لازم ہے کیونکہ احسان یہودیوں پر احسان عیسائیوں پر سکھوں پر ہندوؤں پر تو کبھی وہ میلاد مناتے وہ جشن مناتے کیوں ان پر احسان ہی نہیں ہوا احسان کن پر ہوا ہے مومنوں پر تو پھر مومن ہی یہ شکریہ بھی ادا کریں گے اور کر رہے ہیں کیوں جی اللہ کریم فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں نے اپنا عظمتوں والا رسول بھیج کر بے شک تحقیق البتہ تحقیق میں نے اپنا عظمتوں والا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان کر دیا کن پر احسان کر دیا لقد من اللہ علی المنافقین کیا جی ہے لقد من اللہ علی المنافقین ہے علی الیہود علی النصارى علی الہنود علی المومنین تو پھر شکر کون کرے گا تو کر کون رہا ہے اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ جی یہ تم کر رہے ہو صدیق اکبر نے کیوں نہیں کیا عمر فاروق نے کیوں نہیں کیا عثمان غنی نے کیوں نہیں کیا صحابہ نے کیوں نہیں کیا سنتے ہو نا یہ سنتے ہو میں کہتا ہوں جو یہ کہے کہ صحابہ نے یہ جشن میلاد نہیں منایا اس نعمت کا شکر نہیں کیا صحابہ نے وہ صحابہ پر بہتان لگا رہا ہے اگر ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اگر 15ویں صدی میں ہم نے پڑھ لی ہے تو کیا صحابہ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی جی اب 15ویں صدی ہے نا تو ہم نے یہ آیت پڑھ لی ہے نا چھوٹے بڑے علماء عوام کو بھی سناتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تو
تو کیا یہ پہلی صدی والوں نے یا صحابہ کی موجودگی والوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ اور اگر پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، تو انہوں نے احسان نہیں سمجھا ہوگا، احسان نہیں سمجھا ہوگا۔ اگر احسان سمجھا ہے تو شکر نہیں کیا ہوگا، شکر نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو وہ تو بہت بڑا جھوٹا بہتان تراش آدمی ہے۔ آئیے نسائی شریف میں بھی ہے یہ حدیث اور مسلم میں بھی ہے، سنیے۔ حدیث یہ ہے کہ یہ جو ہم محفل کر رہے ہیں نا، اس کو عربی میں حلقہ بھی کہتے ہیں، اس کو محفل بھی، مجلس بھی، حلقہ بھی، یہ تینوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ صحابہ کرام ایک حلقہ میں یعنی جلسہ کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جلسہ میں موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ محبوب تیرے غلام صحابہ کرام ایک جلسہ کر رہے ہیں اور میں اللہ کو وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جبریل کو کہ مجھے وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس حلقہ میں تشریف لائے، اور میرا ایمان ہے کہ حضور کو پتہ تھا کہ صحابہ جمع ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کرم فرمایا سوال جواب کر کے نا، تو یہ ہمیں 15ویں صدی والوں کو جواب دے دیا۔ ہمارے بعد میں آنے والوں سے بھی جب سوال ہوگا تو قیامت تک کہ اپنے غلاموں کو جواب دے دیا۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو قالوا، صحابہ کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا، کہ حضور ہم جمع ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ عبادت نفلوں والی نہیں، وہ عبادت نفلوں والی نہیں، تلاوت قرآن والی نہیں، وہ عبادت کون سی تھی کہ نحمدہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا، یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کی آمد کو اللہ کا احسان مان کر شکر ادا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، یہ نحمدہ اس کا ترجمہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو حمد ہے، یہ تو حمد ہے، لیکن آگے علامہ دیکھیے نا، اور جب حمد نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے تو وہ شکر کہلاتی ہے۔ عوام کو سمجھانے کا بھی ہمارے پاس طریقہ ہے، آپ روٹی کھا کر بعد میں کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ، تو یہ حمد ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں، کیونکہ روٹی اللہ تعالیٰ نے روٹی دی اور ہم الحمدللہ، پانی پی کر پڑھتے ہو الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ دودھ پی کر الحمدللہ، نئے کپڑے پہن کر، ہر نعمت پر الحمدللہ پڑھتے ہو نا، تو یہ کیا ہے؟ جب نعمت کے مقابلے میں حمد ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ شکر ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور اس احسان پر ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور یہ شکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرے صحابہ کون سی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو؟ کہ جی علی ما ہدانا لدینہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابو جہل نہیں رہنے دیا، عتبہ اتیبہ نہیں رہنے دیا، اللہ نے ہمیں ایماندار بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آپ کو اللہ نے بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بتاؤ صحابہ کرام نے ہم سے پہلے پڑھی ہے اتنی لقد من اللہ، یہ کام کیا ہے یا نہیں؟ اب سوال ہوگا کہ جی چلو صحابہ نے تو یہ کام کیا، وہ تو سادہ سی محفل تھی نا، اس میں کوئی جھنڈیاں تھیں، اس میں کوئی لائٹیں تھیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت بجلیاں تھیں؟ اس وقت بجلیاں نہیں تھیں، اس وقت کاغذوں کے کارخانے نہیں تھے، تو جھنڈیاں وغیرہ کے کارخانے بھی نہیں تھے، وہ جھنڈیاں کہاں سے لگاتے، لائٹیں کہاں سے لگاتے؟ آؤ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ بخاری شریف میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب مسجد نبوی شریف بنائی ہے نا، تو اس کے جو ستون تھے نا، یہ ستون ہمارے تو اوپر پتھر لگا ہوا ہے نا خوبصورت، وہ کھجور کے تنوں کے ستون تھے۔ کیا تھے؟ کھجور کے تنوں کے۔ چھت جو تھی نا، وہ لنٹر نہیں تھا، ٹیار گارڈر بھی، چھتیریاں بالے بھی نہیں تھے، وہ کھجور کی ٹہنیاں، کھجور کی ٹہنیاں۔ مینار کوئی نہیں تھا، ایک بھی مینار نہیں تھا، محراب کوئی نہیں تھا، محراب، یہ مسجد نبوی شریف تھی۔ زمین پر قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، بلکہ سادہ صف بھی نہیں تھی، چٹائی بھی نہیں تھی، پلستر بھی نہیں ہویا ہوا تھا، ٹائلیں وغیرہ تو بعد کی بات ہوئی نا، پلستر بھی نہیں ہوا۔ رات کو بارش آئی، کھجور کی ٹہنیوں والی چھت سے پانی ٹپکا، جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے سجدہ کرنا تھا وہیں بن گیا، گیلی مٹی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا کر جب ہماری طرف رخ انور کر کے تشریف فرما ہوئے نا، تو ہم نے گیلی مٹی حضور کے ماتھے مبارک پہ دیکھی۔ اچھا اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ سادہ مسجد تھی، سادہ تھی نا، اس پر کوئی پتھر نہیں لگا ہوا تھا، ٹیلیں نہیں لگی ہوئی تھی، کھجور کے تنوں کی، سیمنٹ فرش نہیں تھا، پتھر نہیں تھا، قالین نہیں تھے، تو دیوبندیوں وہابیوں کی مسجدیں آج اسی طرح کی ہیں، جو ہمیں بدعت کا طعنہ دیتے ہیں، تو ان کی مسجدیں ایسے ہی ہوں گی نا، ہیں؟ تو صحابہ کے دور میں تو ٹائل نہیں لگی، صحابہ کے دور میں تو پتھر نہیں لگا، صحابہ کے دور میں تو لنٹر نہیں پڑا، صحابہ کے دور میں تو صف بھی نہیں بچھی، تو آج جو کیا ہے تو خوبصورت مسجدیں بنا دی ہیں۔ پھر نجدیوں نے اب، پہلے ترکوں نے 4 مینار بنائے تھے مسجد نبوی شریف کے، اور ترکوں نے جب توسیع کی تو انہوں نے 6 مینار اور بنا دیے، اب 4 پہلے اور 6 10 ہو گئے۔ یہ بدعت نہیں ہے؟ محراب بھی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم نے مسجد کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، جب اس دور میں سادہ تھی تو اتنا خوبصورت بنا دیا، تو جہنم میں جانے کے لیے سوال تو ہے نا جی؟ تو یہ اتنی خوبصورت جو مسجدیں بنا رہے ہو دوزخ میں جانے کے لیے، اور اگر تم سادہ مسجد سے
خوبصورت مزین مسجد بنا کر تم جنت کی امید رکھتے ہو، تو ہم بھی سادہ محفل میلاد سے مزین میلاد کر کے ہم بھی جنت لینا چاہتے ہیں۔ بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ چونکہ بھائی آپ 15 جلسے سن چکے ہیں نا، تو باتیں وہی ہوتی ہیں جو بار بار ہوتی ہیں، لیکن اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا سمجھانے کا، تو یا ایک اپنا اپنا طرز استدلال ہے، ورنہ باتیں تو وہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے آپ کو 14 دن ہوں گے لقد من اللہ علی المؤمنین سنتے، ہے نا، لیکن اپنا ایک انداز ہے، طرز استدلال ہے۔ تو یاد رکھیے اب یہ بھی بدعت ہے، مسجد کے مینار بنانا یہ کیا ہے؟ بدعت۔ محراب بنانا بدعت، یہ ٹیلے ٹولے لگانا یہ بدعت، مدرسے بنانا بدعت۔ تو یہ صرف ہم نے تو نہیں مدرسے بنائے ہوئے، دیوبندیوں نے بھی بنائے ہوئے نا۔ وابیوں کا شہر میں بڑا مدرسہ جامعہ سلفیہ سنا ہوا ہے۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ کیا صدیق اکبر کی سنت ہے جامعہ سلفیہ بنانا؟ فاروق اعظم کے دور میں جامعہ سلفیہ تھا، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ عنہم کے دور میں جامعہ سلفیہ تھا، تو یہ بدعت نہیں ہے؟ دیوبندیوں کا جو دارالعلوم لیل پور تھا، جب دارالعلوم فیصل آباد ہو گیا، تو کیا صدیق اکبر نے دارالعلوم مدینہ بنایا تھا؟ دارالعلوم شہر کے نام پر کو بنایا تھا فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے؟ تو کیا یہ تمہاری بدعت جائز؟ معلوم ہوا تم بدعت روکنا نہیں چاہتے ہو، تم ذکر مصطفیٰ روکنا چاہتے ہو۔ اگر بدعت روکنا چاہتے ہو تو پھر روکو بدعتیں، پھر ساری بدعتیں ختم کرو نا پہلے۔ تو معلوم ہوا تم بدعت کے بہانے کام کچھ اور کرنا چاہتے ہو، تم ذکر مصطفیٰ روکنا چاہتے ہو، اور یہ نہ پہلے روک سکے، بڑی کوششیں ہوئیں، نہ پہلے روک سکے، نہ اب روک سکتے ہیں، نہ آئندہ روک سکیں گے، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور عقل ہوتی تو عقل نہیں ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، میں تو کہتا ہوں بل کلہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعقلون نہیں، بل کلہم لا یعقلون، ہے نا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، کیا سمجھتے ہو
کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ذکر ہو رہا تھا، ہم مر جائیں گے پھر بھی ذکر ہوتا ہے۔ ایک اور نا آپ کو بدعت سناؤں، بدعت۔ میں سن 1984 میں پہلے حج پر گیا تو وہاں مسجدین شریفین، حرمین شریفین میں نمازیوں بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی۔ پھر 1996 میں گیا، اگر کوئی بوڑھا آدمی اس دور کا ہے تو 1996 میں بھی کوئی حرمین شریفین میں بیماروں اور بوڑھوں کے لیے کرسی کیوں؟ یہ بڑھاپا اصل میں شروع اس صدی میں ہوا ہے نا، پہلے بڑھاپا نہیں تھا۔ کیوں جی؟ یہ بیماریاں بھی اس صدی میں شروع ہوئی ہیں، پہلے بیماریاں، کیونکہ سن 1996 میں کوئی کرسی نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد 2010 میں عمرے پہ گیا تو میں نے دیکھا تو جناب دونوں مسجدیں کرسیوں سے بھری ہوئی ہیں، بڑے بیمار کرسی پہ بیٹھے ہیں، ساتھ قرآن نیچے لے کر پڑھ رہا ہے اور بیمار کرسی پہ بڑا براجما ہوا بیٹھا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ہے نا۔ تو یہ بتائیے کہ 14 یہ آپ کی جو مسجد ہے اس میں آپ کے جب باپ یا دادا نمازیں پڑھتے تھے تو اس وقت کتنی کرسیاں تھیں؟ بتائیے نا، کوئی نہیں کرسی تھی۔ کیوں؟ تو اس وقت بوڑھے کوئی نہیں تھے، بیمار کوئی نہیں تھے، تو پھر آج کے بوڑھوں کو، بیماروں کو کیا ہو گیا کہ وہ بغیر کرسی کے نہیں، زمین پر نہیں بیٹھ سکتا؟ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو کہو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق جماعت کرواتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرض گھر میں پڑھ رہے ہیں، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے۔ ایک ایسی نماز کا وقت آیا کہ آپ کو ارادہ ہوا کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، اگرچہ مجھے سہارے کے ساتھ بھی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 صحابہ کو حکم دیا، ایک اس بازو کے نیچے، دوسرا اس بازو کے نیچے، اور 2 آدمیوں کے سہارے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم مبارک ہیں نا، پھر بھی اٹھا کر آگے نہیں رکھے جا رہے، قدم مبارک ایسے لکیر بناتے آ رہے ہیں نا سمجھ۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ اس وقت کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، فرمایا مجھے ابو بکر صدیق کے بائیں پہلو میں بٹھا دو۔ تو کرسی پر بیٹھے، بیماری ہے نا، کرسی پر بیٹھے، کیا کرسی منگوا نہیں سکتے تھے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے وہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھائی، اور صدیق اکبر مکبر بنے اور صحابہ نے کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ معلوم ہوا بیماری کی وجہ سے جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب ایک فقہی مسئلہ بھی اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زمین پر جو بندہ بیٹھتا ہے نا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ 2 زانو ہو کر بیٹھے۔ ہاں، تندرست آدمی 2 زانو بیٹھے، بیمار آدمی ہے تو وہ 2 زانو بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے، چوکڑی مارے،
پاؤں لمبے کر کے بیٹھ سکتا ہے لمبے کرے، پاؤں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ سکتا ہے، یعنی جیسے بیٹھ سکتا ہے بیٹھے اور نماز پڑھے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ چوکڑی مار کر آدمی بیٹھا ہو نا تو اس کا پیٹ بڑا نہ ہو، مناسب پیٹ ہو، تو وہ چوکڑی مار کے بیٹھے بیٹھے اپنی پیشانی زمین پہ لگا سکتا ہے، اور زمین پر پیشانی لگنے سے سجدہ ہوتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں جتنا اللہ کے قرب اس کو حاصل ہوتا ہے اتنا قرب اور کسی موقع پر حاصل نہیں۔ اور نماز کے رکنوں میں سب سے اعلیٰ رکن سجدہ ہے، اور جس کی زمین پر بیٹھ کر پیشانی زمین پر لگ سکتی ہے گویا کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب ایسے ہی ہے، جس کی پیشانی زمین پر لگ سکتی ہے۔ اب ضمناً یہ مسئلہ آ گیا، اب یہ چلو سنیوں کو تو تم کہتے ہو یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو ان مارکے کی مسجدوں میں تو کرسی کوئی نہیں ہوگی، ہیں؟ کوئی ہے مسجد آپ کے ہے کوئی مسجد ہے اس میں کرسی ہے؟ تو ان کو کہو کہ کم از کم یہ بدعت آپ تو نہ کرتے، یا پھر ان کے پردادے کے وقت کی ہوگی کرسیاں، ان کے پردادے کے وقت کی ہیں کرسیاں، تو ان کو کہو یہ بدعت تو نہیں ہے، تم تو بدعت روکنے والے ہو، پھر یہ کرسیاں کیوں؟ معلوم ہوا تم بدعت کو نہیں روکتے ہو، تم ذکر مصطفیٰ کو روکتے ہو۔ بدعت تم نے بہانہ بنایا ہوا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ مٹ نہیں سکتا، کم نہیں ہو سکتا، یہ بلند و بالا ہی ہوگا۔ الحمدللہ، تو اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی میں بتاؤں کہ جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، چاہے سہارے کے ذریعے زمین پر بیٹھے، سہارے کے ذریعے اٹھے، بیٹھ تو سکتا ہے۔ ہمارے جب میں مسجد مدینہ میں خطیب بنا نا تو ایک بزرگ حاجی صاحب تھے، اس وقت وہ بوڑھے تھے اور میں جوان تھا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، وہ کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اسی طرح کئی بوڑھے بیمار زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تو میری مسجد میں بھی اب کرسیاں آ گئی ہیں۔ میں نے تو مسئلہ بتایا نا، میرا کام تو مسئلہ بتانا ہے، تو جو لاچار ہیں بیچارے وہ مسئلہ، ہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری چودراہٹ نہیں رہتی اگر نیچے بیٹھے تو۔ اچھا ایک سوال اس پر ہو سکتا ہے کہ جی اگر نمازی کے لیے کرسی نہیں تو پھر امام کے لیے ممبر کیوں ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ پھر امام کے لیے ممبر کیوں ہے؟ تو بھائی یہ امام کا جو ممبر ہے نا، یہ 15ویں صدی میں نہیں آیا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ پہلے ستون تھا جس سے حضور ٹیک لگا کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر آپ کی ایک صحابیہ، ان کا غلام تھا لکڑی کا بڑا کاریگر، اس نے عرض کی حضور اگر حکم ہو تو میں ممبر نہ بنوا کے رکھ دوں؟ میں ٹھیک ہے بنا دے کے رکھ دوں۔ اس نے اپنے غلام کو کہا بڑی خوبصورت لکڑی لے ممبر بنا، تو ممبر رکھوا دیا۔ اب وہ ستون بھی کھڑا تو تھا وہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کو آ کر ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، تو ستون نے تو جناب رونا شروع کر دیا، کھجور کے ستون نے رونا شروع کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ ایسے کہا گیا ہو، آواز نکل رہی تھی رونے کی، جیسے اونٹنی اپنے بچے سے جدا ہو کر روتی ہے۔ اونٹنی کی آواز ہلکی سی ہوتی ہے، وہ رو رہا تھا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، آپ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ اس طرح چپ کر رہا تھا جیسے بچے روتے کو ماں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اچھا، یہ جو ممبر، وہ جو کھجور کا تنا رویا تھا نا، تو رونے کے لیے رونے والی چیز کا جاندار ہونا ضروری ہے۔ بے جان چیز سنیا کبھی؟ بے جان چیز روتی؟ یہی بندہ ہے نا، جب تک زندہ ہو تھوڑی سی تکلیف ہو تو رونے لگتا ہے نا، تو جب فوت ہو جاتا ہے، فوت شدہ کو اگر آپ چیر پھاڑ بھی کریں، یہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو چیر پھاڑ کرتے ہیں نا پوسٹ مارٹم میں، تو کیا وہ حال حال پا دیتا ہے؟ وہ کیوں نہیں روتا؟ جان نہیں ہے نا، تو رونے کے لیے جان چاہیے، اور محبت کا مرکز دل ہے، محبت کے لیے دل چاہیے، اور جدائی کے لیے احساس چاہیے، جدائی کے لیے۔ تو اس کھجور کے تنے میں جان بھی نہیں تھی، دل بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا، تو کیسے رونے لگا؟ یہ ہے علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ۔ اس کھجور کے مردہ تنے میں جان بھی ڈال دی، دل بھی پیدا کر دیا، احساس بھی پیدا کر دیا، اس کو حضور کی محبت میں رلا کر قیامت تک آنے والے مومنوں کو بتا دیا کہ میرے حبیب سے پیار کرنا ہے تو ایسے کرو، پیار کرنا ہے تو ایسے کرو۔ تم ذکر روکنے کی کوششیں کر رہے ہو، کیا مرنا نہیں ہے؟ قیامت والے دن حضور کی شفاعت کی نہیں ضرورت؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اچھا، اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ یہ ایک آیہ مبارکہ کی تو میں نے کچھ تفسیر کر دی، تو دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں تادم زیست محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔